نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين آج انشاءاللہ آیہ نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے آیہ نمبر 16 کو ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے، اینڈ پہ اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ ابھی رہ گیا تھا۔ تو اس میں جیسے آیہ نمبر 16 میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مسلمانوں سے بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کیا کہ تمہیں یوں ہی اللہ تعالیٰ آزمائے بنا ہی چھوڑ دے گا، کیونکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی چھانٹی نہیں کی، یعنی لوگوں کو آزمائش کے ذریعے سے الگ نہیں کیا، ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو بھی اپنا دلی اور گہرا دوست نہیں بنایا۔ یعنی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا، اور آزمائش کیوں تھی؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ان مسلمانوں میں سے کون ہے جو کہ اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد کرتا ہے، اور کون وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جن کے نزدیک جو ہے اللہ، اس کے رسول اور مومنین جو ہیں نا، وہی ان کے سب سے گہرے اور دلی دوست ہیں، اور یعنی ان کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ وہاں پر جو ہے جیسے کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے مسلمانوں کی پھر سے جو ہے وہ آزمائش کی گئی، اور اسپیشلی جو محبتوں کا امتحان لیا گیا، اس میں کیا تھا کہ جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو ابھی تک الگ نہیں کیا، کہ ان کی ابھی چھانٹی نہیں ہوئی کہ جن کے نزدیک دلی اور گہرے دوست کون ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ فتح مکہ سے پہلے وہاں پر جو سیٹ اپ چل رہا تھا، جو وہاں کے حالات تھے، وہ کیا تھے؟ شرک پر مبنی تھے، جاہلیت پر مبنی سارے رسم و رواج تھے، جاہلیت کے طریقے وہاں پر قائم تھے، رائج تھے، اور سارا سیٹ اپ جو تھا وہ جسے کہہ لیں کہ اسلام سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اب فتح مکہ کے بعد کیا ہونا تھا کہ ہر چیز بدل جانی تھی، یعنی بیسیکلی فتح مکہ کے ساتھ کیا تھا کہ یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی، اور انقلابی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ ایک جو سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ سوشل ہے، پولیٹیکل ہے، جو بھی سسٹم ہے، تو جب انقلاب آتا ہے تو اے ٹو زیڈ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے، بالکل ایک نئے رخ میں چلی جاتی ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد مکہ میں بھی یہی ہونا تھا، کیونکہ وہاں پر پہلے کیا تھا؟ شرک اور پرانے جو جاہلیت پر مبنی رسم و رواج تھے، اور جو وہاں کا قبائلی سسٹم تھا، جو وہاں پر نسلی تعصب تھا، یہ ساری چیزیں جو تھیں اب یہ ختم ہو جانی تھیں، اور اس کی جگہ کیا آنا تھا؟ اسلام نے آ جانا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب یوں چیزیں بالکل چینج ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو کہ ایک عرصے سے چل رہی ہوتی ہیں، اور انسان ان چیزوں کا عادی ہوتا ہے، اور انسان کی بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ایک اٹیچمنٹ اور ایفیلیشن جو انسان کا کلچر ہوتا ہے، یا جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک انسان کی ایفیلیشن بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو چھوڑنا کیا تھا؟ بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ اب کیا ہے کہ کچھ مسلمان تو وہ تھے جو کہ آلریڈی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور انہوں نے تو اسلام کے لیے بہت کچھ قربان کیا، تو وہ مسلمان جو تھے ان کے لیے یہ سب کچھ جو ہے، یہ تبدیلی جو ہے، یہ کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن کیا تھا کہ وہ مسلمان جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ مکہ ہی میں رہ رہے تھے اور انہوں نے اپنے دین کو چھپا رکھا تھا۔ کیوں چھپا رکھا تھا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے قربانی کی سطح پر وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس طرح کے جو کمزور ایمان کے مسلمان تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کہیں پر انقلاب آتا ہے، چیزیں اور سیٹ اپ سارا جو ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت کے لوگوں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس وقت کے لوگ، جو پریزنٹ لوگ ہوتے ہیں اس انقلاب کے وقت، ان لوگوں کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ بعد کے لوگ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو، اس اچھے سیٹ اپ کو، لیکن جو لوگ اس انقلاب میں سے گزرتے ہیں
تو ان کو جو ہے نا بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. جیسے وہاں پر کیا تھا کہ وہاں پر دیکھیں جیسے مکہ کی جو زمین ہے وہ کیا ہے، بنجر ہے، وہاں پر کچھ نہیں اگتا تھا. اور وہاں کے لوگوں کی جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھی کہ وہاں انہوں نے کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے. جو ارد گرد کے جو مشرک قبائل تھے وہاں سے لوگ آتے، اور آتے ہوئے بتوں کے لیے بہت سارے نذرانے فصلوں کی صورت میں اور سونے چاندی کی صورت میں یہ سب کچھ آتا تھا. اور لوگ جو ہے مشرک لوگ جو ہیں ارد گرد سے وہ کیا تھا، حج کرنے کے لیے آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے آتے تھے. تو اب یہ تھا کہ ایک تو وہ آتے ہوئے بھی ساتھ بہت کچھ لے کر آتے تھے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وہاں کے جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے ان کا بزنس بھی اور زیادہ گرو کر جاتا. کیوں؟ کیونکہ باہر سے مکہ کے سے باہر سے اگر لوگ اندر آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تجارت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، زیادہ گاہک ہیں، زیادہ بائر ہیں، تو بیسیکلی ان کا بزنس بھی زیادہ فلرش کرتا تھا، یعنی اسی چیز پر بیس کرتا تھا. اب مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ اب وہاں پر کیا کہا گیا کہ مشرک جو ہیں یہاں پر نہیں رہ سکتے، مشرک یہاں پر نہیں رہ سکتے، اور عربیہ جو ہے مشرکین کو خالی کرنا پڑے گا. اب ظاہر سی بات ہے اب مسلمانوں کے دل میں یہ بھی خدشات تھے کہ اچھا اگر یہ سب کچھ ایسا ہو گیا اور یہ لوگ اگر مکہ میں نہیں آ سکیں گے تو ہماری تجارتیں کیسے چلیں گی، ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے. یعنی وہ جو سارا سیٹ اپ تھا وہ بالکل بدل جانا تھا، اور اس چیز نے لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو افیکٹ بھی کرنا تھا. تو یہ بیسیکلی ایک قربانی تھی جو کہ وہاں کے مسلمانوں کو دینی تھی. اور یہ کیا تھا، ایک آزمائش تھی کہ اب یہاں پر دیکھا جا رہا تھا کہ مسلمان جو ہے کس چیز کو پریفر کرتے ہیں. مسلمان جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کا ساتھ پریفر کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان سے یہ چیز جو ہے یعنی برداشت نہیں ہو سکتی اور یہ قربانی نہیں دے سکتے، اور واپس جو ہے وہ اپنی پرانی ہی ڈگر پر وہ رہنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اپنے پرانے طریقوں کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. تو یہاں پر بیسیکلی جو ہے آزمائش بتائی گئی کہ مسلمانوں کو اس طرح سے آزمایا گیا اور دیکھا گیا کہ کون ہے جو کہ اسلام کی خاطر جو ہے خوب جد و جہد کرتا ہے، اور کس کے نزدیک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. اور وہاں پر جو ہے نا صرف زبانی دعوے، کیونکہ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کا زبان سے تو دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن پریکٹیکلی اب ان کو کہا گیا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے اس چیز کو پروو کرو، اور جو احکامات اب نئے دیے جا رہے ہیں کہ مکہ میں اب کیسا سیٹ اپ ہوگا، تو اس کے بارے میں اب تمہاری طرف سے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ان چیزوں کا کیا ہے کہ اپنے ایمان کا اپنے عمل کے ساتھ قربانی دے کر جو ہے وہ ثبوت دو. اور پھر کیا ہے کہ اب جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ چیز کی تھی کہ انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ انسانوں کی آزمائش جو ہے مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماری سے بھی ہوتی ہے. اور سم ٹائمز ایک انسان جو ان تمام چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے. کیسے کہ جب اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کسی مشکل اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو انسان اس مصیبت اور مشکل سے محفوظ ہوتا ہے تو وہ بھی بیسیکلی ان مصیبت زدہ لوگوں کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ آیا اب یہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑ کر جو ہے ان لوگوں کے لیے کچھ جد و جہد کرے گا یا کہ نہیں کرے گا، کیا ان لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اپنا حصہ ڈالتا ہے یا کہ نہیں ڈالتا. اور اس میں جو ہے مال اور وقت دونوں چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، کہ دونوں چیزوں سے جو ہے انسان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ کیا تھا کہ الحمدللہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مصیبتیں اور ان تکالیف اور مشکلات سے، جیسے کہ مختلف جگہوں پر کبھی کچھ جو ہے جسے کہہ لیں کہ آفت آ جاتی ہے، کبھی کوئی زلزلہ ہے، سیلاب ہے، یا اور بہت سے طریقوں سے جو ہے نا یعنی لوگ مختلف چیزوں کے ذریعے سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ٹائم میں ہمیں جو ہے نا بے حس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، سیلفش ہو کر نہیں رہنا چاہیے. صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اچھے حال میں ہیں، اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے
ان کو مصیبت میں ڈال کر ہمیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کی خاطر کیا کرتے ہیں، ہم اپنا وقت ان کو دیتے ہیں، اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ ایک چیز جو کہ ہمیں اپنی روٹین کا حصہ بنا لینی چاہیے تاکہ ہماری اس آزمائش پر جو ہے نا اللہ تعالی ہم سے ہماری پوچھ نہ کرے، وہ کیا ہے کہ جیسے کہ الحمدللہ یعنی آج کل تو اس چیز کو کرنا اتنا آسان ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی بہانہ، کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ ہم کوئی بہانہ بنا سکیں کہ یا اللہ فلاں وجہ سے میں اپنا مال ان کو نہیں دے سکی۔ کیونکہ کیا ہے، اتنی زیادہ ہمیں آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں جو کہ مختلف دنیا کے حصوں میں ایسے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے بہت بہت کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو جو ہے کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، شیلٹر پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، میڈیسنز دی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ کہ کپڑے یا جو بھی چیزیں۔ تو ایسے میں ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر ہم وقت نہیں دے سکتے، اول تو وقت بھی دینا چاہیے، لیکن اگر انسان وقت نہیں دے سکتا تو ایک روٹین ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے ایک چیز فکس کر لیں کہ ہم نے جو ہے آن لائن ان کو ڈونیٹ کرنا ہے۔ اور جب انسان ڈونیٹ کرے، ایک تو یہ کہ یہ ریگولر اس پہ ہونا چاہیے، اور سیکنڈ کیا ہے کہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے یعنی اس کام کو کرنا چاہیے کہ جب انسان انسانیت پر خرچ کرنے کا وقت آئے تو ایسے میں دل میں جو ہے نا تنگی اور کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے۔ اور کھلا دل جو ہے نا کیسے بنے گا؟ جب ہم اس چیز کو سوچیں گے کہ یہ جو ہے ہماری ایکچولی آزمائش ہے، ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم فیل ہو گئے تو ڈیفینیٹلی ہماری جو ہے پکڑ ہوگی۔ تو بیسیکلی خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے دل کو کھلا ہو جانا چاہیے۔ اس وقت جو ہے دل میں یعنی کوئی تک نہیں بنتی، عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کو بچانے کے لیے ہی کنجوس ہو جائے۔ وہ ایکچولی ہم دوسروں کو نہیں بچا رہے ہوتے، بلکہ کیا ہے اپنے ہی نفس کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو بچاتے ہوئے کیا ہے کہ انسان کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ اس چیز کو جو ہے نا بہت ریگولر اس پہ جو ہے کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس قدر آسان ہے کہ آن لائن آپ جائیں، بہت ریلائبل آرگنائزیشنز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ واقعی میں وہ ڈیزرونگ لوگوں کو ہماری ڈونیشنز جو ہے وہ پہنچاتی ہیں۔ تو ایک کلک ہے، اس کے ذریعے انسان جو ہے اپنا پیسہ جو ہے ان مستحق لوگوں کی طرف جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ یعنی بہت آپ کو ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی، کوئی کہیں آنا جانا نہیں پڑے گا، گھر بیٹھے جو ہے بہت آسانی سے جو ہے انسان اس چیز میں جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ما کانا نہیں ہے للمشرکین مشرکین کے لیے، ان یہ کہ یعمرو وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مساجد کو، شاہدین گواہی دینے والے علی انفسہم اپنے ہی خلاف، بالکفری کفر کو، اولئک یہی لوگ حبطت اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار اور دوزخ میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کو کسی صورت بھی یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جبکہ وہ کس حالت میں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنے ہی نفس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، اور گواہی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ کفر کے ساتھ۔ یعنی ایک طرف تو وہ کفر کرتے ہیں اور اس چیز کی وہ گواہی بھی دے رہے ہیں اپنے شرکیہ اعمال کی وجہ سے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اپنے آپ کو بہت نیک اور پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے کا مشرکین کام کرتے ہیں، اور کس حال میں کر رہے ہیں؟ اپنے ہی نفس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے، کہ جو ہے شرک کی گواہی، ان کا عمل جو ہے ان کے کفر اور شرک کی گواہی دیتا ہے۔ تو ایسے میں ان کے جو بھی نیک عمل ہیں، ایسے میں اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کے جو بھی وہ نیک عمل کر رہے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حابطت، ضائع ہیں، بیکار ہیں، یہ ان کے کام نہیں آنے والے۔ اصل میں کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مساجد کو آباد کرنا، اب جو ہے مساجد کو آباد کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ حصی طور پر کیا ہے کہ مسجد کو جیسے تعمیر کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس کی زینت اور زیبائش کا خیال رکھنا، اور اس کے علاوہ مسجد کی آبادی کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا حاضر ہونا۔ یعنی مسجد کو آباد کرنا ایسا نہیں ہے کہ مسجد تعمیر کی
اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد جو ہے اس میں لوگ جائیں ہی نہ۔ مسجد کی آبادی میں کیا آتا ہے کہ اس کو تعمیر کروانا، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اور لوگوں کا بھی آنا جانا اس میں لگا رہے، لوگ بھی اس میں آئیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہ چیز کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اس کا خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر آئے جائیں، بلکہ کیا ہے کہ مانوی آبادی بھی اس کی ہونی چاہیے۔ مانوی طور پر مسجد کو کیسے آباد ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے وہ ہر حال میں پورا ہونا چاہیے۔ اور مسجد جو ہے کس مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے؟ سب سے پہلا اور بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اس کا نام بلند کیا جائے گا، اس کا کلمہ بلند کیا جائے گا، اور اس کا ہی ذکر خیر جو ہے وہ بلند کیا جائے گا۔ اور یہ کہ وہاں پر جو ہے جیسے دین کی بھی رہنمائی، دینی رہنمائی اور تعلیم اور یعنی عبادت کا مرکز ہونا چاہیے مسجد کو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسجد کو آباد کرنے میں آتی ہیں۔ تو مسجد کی آبادی میں کیا ہے؟ مسجد کو تعمیر کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس میں لوگ آئیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اور یہ کہ دین کی خدمت کے لیے بھی اس مسجد کو استعمال کیا جائے۔ اب یہ سارے کام جو ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے یہ بات قطعاً زیبا نہیں دیتی کہ وہ جو ہے مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ وہاں پر مشرکین مکہ جو ہیں بیسیکلی وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ بلکہ وہ تھے کعبہ کے متولی تھے، یعنی کعبہ کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے بیسیکلی کچھ اپنی طرف سے نیکی کے عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں۔ کیوں ان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی؟ کیونکہ مسجدوں کی آباد کرنے میں جو ایک مین مقصد ہے وہ کیا ہے کہ وہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کیا جائے۔ تو کیا ہے کہ جب مشرکین جو ہیں اس کام کو تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کعبہ میں کیا کرتے تھے؟ کعبہ میں، مسجد الحرام میں وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، بتوں کی وہ جو ہے بتوں کے لیے وہ قربانی کرتے تھے۔ تو بیسیکلی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، تھا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر۔ کعبہ کیوں بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کا گھر بنایا گیا تھا۔ لیکن مشرکین مکہ جو ہے گھر اللہ کا، لیکن عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ بتوں کی ہو رہی تھی۔ اب وہ لوگ جو کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جہاں پہ کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور ہستیوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے اس بات کو ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ جو ہیں متولی ہوں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، کہ بیسیکلی یہ لوگ جو ہے ڈیزرو نہیں کرتے۔ اور دیکھیں یہاں پر بھی یعنی اگر وہ کیونکہ وہاں پر اب ان کو ہٹایا جا رہا تھا، اور یہ کہ ایک طرح سے مسلمانوں کو بھی یہ چیز بتائی جا رہی تھی کہ اب مشرکین جو ہیں اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی ہوں۔ کیوں نہیں ڈیزرو کرتے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے خاص اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور جب وہ اس مقصد ہی کو، مسجد کے آباد کرنے کے مین مقصد کو پورا ہی نہیں کرتے، تو کوئی سینس نہیں بنتی، کوئی تک نہیں بنتی کہ ان کو کعبہ کا جو ہے وہ متولی بنایا جائے، اور یہ لوگ جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے ہوں۔ اور ایک اور چیز بھی، یعنی بیسیکلی مشرکین کا خانہ کعبہ کا متولی ہونا اس کی کوئی تک نہیں بن رہی تھی۔ اب وہ وہاں پر جتنے بھی عمل کر رہے تھے متولی بن کر، اگر ان کو یعنی اسلام سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے اگر وہ کعبہ کو آباد کر رہے تھے اور اس میں کچھ نیکیوں کے عمل کرتے تھے، تو وہ سارے عمل جو ہیں ان کے بیکار ہیں، وہ ان کے کام نہیں آنے والے۔ کیوں نہیں کام آنے والے؟ کیونکہ وہ سارے عمل جو ہیں شرک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر وہ وہاں پر جیسے کہ حج کے لیے بھی آتے تھے، طواف کے لیے بھی آتے تھے،
اور یہ کہ جو باہر سے لوگ حج کرنے آتے تھے تو حاجیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کو اسپیشل پانی جو ہے پلاتے تھے، اور کشمش ڈال کے ایک اچھا پانی، ایک اچھا ڈرنک بنا کر ان کو دیتے تھے، اور یہ کہ وہاں پر اپنی طرف سے وہ عبادت کرتے تھے، اور کرتے کیا تھے، وہاں پر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ کہ جو وہاں پر تلبیہ پڑھتے تھے تو اس کے بھی کلمات کیا تھے، شرک پر مبنی تھے، یعنی کیا کہتے تھے کہ لا شریک لک الا شریک هو لک تملک، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں جس کا کہ تو مالک ہے، یعنی ویسے تو کوئی شریک نہیں ہے لیکن وہ شریک ہے جس کا کہ تو مالک ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود شریک بنا لیا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ اور طواف بھی کیسے کرتے تھے وہ بھی ہم نے کیا پڑھا، برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ اب یہ سارے کام اپنی طرف سے وہ مسجد کے آباد کرنے والے لوگ ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں اور وہاں پر نیکیوں کے کام بھی اپنی طرف سے سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان کی بیکار ہیں، ان کے کسی بھی کام نہیں آنے لگی، ان کے یہ طواف اور ان کی یہ حج اور ان کا یہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ تلبیہ پڑھنا، اور جو ویسے وہ وہاں پر عبادت کرتے تھے، یہ ساری چیزیں کیا تھیں، یہ ان کے کام ہی نہیں آنے والی، بالکل یوز لیس تھیں، بالکل بیکار تھیں۔ تو وہ باتیں جو ان کے لیے بیکار ہیں، جس کے کرنے کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ملے گا، اٹ مینس کو کوئی سینس نہیں بنتی کہ وہ پھر ان کاموں کو کریں۔ تو کیا ہے کہ شرک کے ساتھ اگر یہ سب کچھ وہ کام کریں گے تو یہ چیزیں ان کے کام نہیں آنے لگیں۔ ہاں اگر وہ نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے، توحید کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر کریں گے تو ان کے یہ کام جو ہیں ان کو فائدہ دیں گے، ادروائز کیا ہے، صرف اپنا وقت اور انرجی جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ مشرکین ہیں تو ان کے لیے قطعاً یہ زیبا نہیں دیتا، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے متعلق تو ہمیں کیا چیز پتہ ہے کہ وہاں پر تو مشرکین کو بالکل ان کا داخلہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ وہاں پر وہ نہیں آ سکتے، لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پر اب جو باقی مسجدیں ہیں، یعنی مسجد الحرام کے علاوہ جو باقی مسجدیں ہیں وہ بھی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص بنائی جاتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو اب وہاں پر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو نان مسلم ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، نہیں، نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں آ سکتا ہے، لیکن جو عمارت المسجد ہے نا، وہ ایک مومن ہی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہی جو ہے عمارت المسجد کا ذمہ دار بنے، کہ ایک مومن اور مسلمان ہی ہونا چاہیے جو کہ مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، جو کہ فریکوینٹلی مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہاں پر عبادت کر رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے مختلف چیزیں جو ہیں دین کی سربلندی کے لیے، جیسے مختلف ایونٹس جو ہیں وہاں پر کرائے جاتے ہیں۔ تو یعنی اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ گھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہو لیکن وہاں پر اللہ کے دین کی سربلندی اور اشاعت کی بجائے جو ہے شرک کو پروموٹ کیا جائے، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا ہے کہ نان مسلم جو ہے ان کو مسجد میں ان کا داخلہ منع نہیں ہے، آ سکتے ہیں، لیکن مسجد کو استعمال کون کر سکتا ہے دین کے لیے، صرف اور صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں، نان مسلم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جگہ کیا ہے، خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو بھی عمل ہیں وہ کیا ہیں، ضائع ہو جائیں گے، اور کیا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے باقی تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو، لیکن شرک جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی کہ معافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنی زندگی ہی میں توبہ نہ کر کے جائے۔ اور پھر کیا ہے، انما صرف یعمرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، من جو آمن باللہ ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور قائم کریں نماز کو، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں، ولم اور نہ ڈریں یخشا اور نہ ڈریں کسی سے الا اللہ سوائے اللہ کے، فعسا تو امید ہے، اولئک یہی لوگ، ان یہ کہ یکونوا من المہتدین کہ یہ ہوں ہدایت پانے والوں میں سے۔ اب یہ بات تو بالکل کلیئر کر دی گئی کہ مشرکین جو ہیں وہ جو ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہو سکتے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ وہ آباد کیا کر رہے ہیں، وہاں پر تو وہ شرک کرتے ہیں آ کر۔
اور اب یہاں پر جو ہے اسے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بہت واضح کر دیا کہ کون سے لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ مسجدوں کا انتظام، مسجدوں میں آنے کا حق اور مسجدوں میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا حق اور مسجد کو استعمال کرنے کا حق کن کا ہے؟ کہ وہ لوگ من آمن باللہ، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ من آمن باللہ، کہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ اس کے علاوہ تھرڈ کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرنے والا ہو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینے والا ہو، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والا ہو۔ اس کے دل میں جو ہے نا صرف اور صرف خشیت الہی ہی ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی ایک کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ مسجدوں کی آباد کاری جو ہے وہ کن ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے جیسے کہ جو ڈر کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈرنے والا ہو، تو بیسیکلی اس میں کیا آتا ہے کہ یعنی ایسا شخص جو کہ اللہ کے سوا یعنی اور کس طرح سے اور ہستیوں سے کس طرح سے ڈرنا، یعنی کسی اور دیوی دیوتا سے ڈرنا، کسی بزرگ یا فرشتے سے ڈرنا، یا ستاروں سے ڈرنا، یا سورج سے ڈرنا، یا ارواح سے ڈرنا، روحوں سے ڈرنا۔ کس طرح سے ڈرنا؟ یعنی ان چیزوں کے متعلق سم ٹائمز لوگ کیا خیال رکھتے ہیں کہ اوہو یہ چیزیں ہمیں کچھ نقصان دے سکتی ہیں، اگر یہ چیزیں ہم سے ناراض ہو گئیں، ان کو ہم نے خوش نہ کیا، ان کی ہم نے عبادت نہ کی تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ان کی ہم نے ان کے نام پر نظریں نیازیں نہ دیں تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا اس چیز کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ایک مومن جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا پختہ ایمان ہوتا ہے کہ ہر طرح کا نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اور دوسری ہستی، کوئی اور دوسری مخلوق جو ہے نا مجھے نہ تو کسی قسم کا کوئی نقصان دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتی ہے۔ اور جب انسان اس پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی اور کو راضی کرنے کی طرف جاتا بھی نہیں ہے، پھر اس کی توجہ کس طرف ہو جاتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے میں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو وہ مجھے مشکل سے بچائے گا بھی اور مجھے جو ہے دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی پہنچائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر کچھ ہمیں کرائٹیریا بتا دیا گیا۔ اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ اب جیسے کہ مسجدوں کا انتظام جو ہے کچھ لوگ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ کون سے لوگ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے آباد کرنے والے ہوں، کہ جن میں یہ کوالٹیز ہوں۔ کیونکہ اب یہ کوئی سینس نہیں بنتی کہ مسجدوں کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہے، جو اس میں فریکوینٹلی آ جا رہا ہے اور چیزوں کو دیکھنے والا ہے، اور یہ کہ وہاں پر مختلف ایونٹس جو ہیں وہ منعقد ہو رہے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے اپنی جو زندگی ہے اس میں وہ نہ تو نماز پڑھنے والا ہو، نہ زکوٰۃ دینے والا ہو، اور یہ کہ نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی گناہوں سے بچنے والا بھی اس شخص کو ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا مسجد کے انتظام تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اپنی زندگی میں کیا ہے کہ وہ گناہوں میں انوالو ہے۔ تو بیسیکلی ایک اچھا مومن جو ہے جس میں یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے کہ اگر وہ مسجد میں آتا جاتا ہے تو پہلے درجے پر تو جو ہے اگر وہ مسجد کا انتظام چلانے والا ہے تو پہلے درجے پر سب سے آگے بڑھ کر تو اسے خود نمازی ہونا چاہیے اور زکوٰۃ دینے والا ہونا چاہیے اور گناہوں سے بچنے والا ہونا چاہیے۔ جو یہ سب کچھ نہیں کرتا تو یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ اور یہ چیز بھی کہ اگر ہم اس چیز کو عام اس میں لیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان تو مسجدوں کے انتظامات میں نہیں جائے گا، لیکن کیا ہے کہ
مسجد میں جانا اور مسجد کو اچھے پرپس کے لیے یوز کرنا، یہ کیا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اس چیز کا حق رکھتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا تو اسپیشلی ان لوگوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جن میں یہ خوبیاں ہیں ان کے متعلق امید ہے کہ یہی لوگ کون ہیں؟ المہتدین، کہ یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پا چکے ہیں۔ تو بیسیکلی اب اگر ہم اپنے لیے لیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کوالٹیز کو لے لے تو یہ کیا ہے، یقینی بات ہے کہ اب اس شخص کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے؟ محتدین، جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ چیز ہم اپنی دعاؤں میں کتنا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر جو ہے نا کچھ خوبیوں کو جو ہے نا اپنانا پڑے گا۔ اور اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان۔ اور یہ چیزیں جو ہے جیسے قیامت کے دن پر ایمان کیا ہے کہ زبانی تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اچھا ایک دن آئے گا اور ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا اور جنت اور جہنم ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس چیز کا بھی پریکٹیکلی اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے ثبوت دیا جائے کہ ہمیں واقعتاً قیامت کے دن پر یقین ہے۔ اور ہمارا عمل جو ہے کیسے گواہی دے گا کہ ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اگر تو ہم لاپرواہی کے ساتھ ہر کام کو کیے جاتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ کا ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر ہمارا یقین جو ہے نا پختہ نہیں ہے۔ کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں میرے سے سوال کیا جائے گا، تو وہ لاپرواہی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرے گا کہ آیا یہ کام کروں کہ نہ کروں، یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا عمل جو ہے نا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم جو ہے قیامت پر، حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں یا کہ نہیں رکھتے۔ اور پھر کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا ہو، وآت الزکوٰۃ، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنے والا ہو، لوگوں کا حق ادا کرنے والا ہو۔ اور پھر کیا ہے، خشیت الہی ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنے والا ہو۔ اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر جو ہے نا انسان کو گناہ سے بچنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کیونکہ کیا ہے کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ چیز جو ہے نا ہمیں فائدہ نہیں دے گی کہ ایک طرف ہم نمازیں پڑھیں اور دوسری طرف اٹھ کر جو ہے ہم چغل خوری کر لیں۔ یہ چیز جو ہے ہمیں قطعاً فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ تو آپ نے پلس کیا، ایڈ کی اپنی نیکیاں، گناہ کیا، وہ نیکی مائنس ہو گئی، وہ نکل گئی وہاں سے، کیونکہ گناہ جو ہے نا نیکیوں کو ختم کر جاتے ہیں، نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور اس چیز پر جو ہے نا ہمیں خاص طور پر فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ کس پر فوکس ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن غلط کاموں میں ہم انوالو ہوتے ہیں نا ان پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو ہیں انسان کی نیکیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جہاں وہ نیکیاں کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہاں پر وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے، ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر کیا ہے، اجعلتم، کیا تم نے ٹھہرا لیا، سقایتا، پانی پلانا، الحاجی، حاجیوں کو، وعمارت المسجدی، اور مسجد کو آباد کرنا، الحرامی، مسجد الحرام کو آباد کرنا، کمن، اس کی مانند جو، آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، وجاہدا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستوون، نہیں وہ برابر، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگ قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا
اور خانہ کعبہ کو آباد کرنا جو ہے، اس چیز کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا، یعنی اس عمل کو، یہ جو عمل ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کو آباد کرنا، یعنی اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھنا، یہ سارے کام جو ہیں، اس کام کو تم لوگوں نے اس شخص کے عمل کے برابر کر لیا، سمجھ لیا، جو کہ اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ کے راستے میں وہ جہاد بھی کر رہا ہے۔ یہ دونوں عمل جو ہے نا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بیسیکلی ہمیں کمپیریزن بتایا جا رہا ہے، عمل دونوں نیکی کے ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ دونوں کیا ہیں؟ نیک عمل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عمل جو ہیں اس شخص کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے جو کہ ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی کر رہا ہے، خوب خوب اپنا آپ لگا رہا ہے، خوب خوب جو ہے وہ جد و جہد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ بیسیکلی کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس چیز کو یعنی بہت زیادہ وہ کرتے تھے کہ بھی ہم جو ہے خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور ہم حاجیوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی خوب خوب جو ہے خدمت کرتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں۔ اب چونکہ جو ہے وہاں پر شروع سے ان کاموں کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، اور یہ ویسے ہیں بھی، یعنی حاجیوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا، یہ نیکی کے بڑے کام ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی یہ لگا کہ شاید یہ کام جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، اگر ہم ان کو کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے انف ہو جائیں گے، اگر ہم اس کے علاوہ کچھ نہ کریں تو حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی آبادکاری کرنا یہ اتنے بڑے عمل ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہ کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس کنفیوژن کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ اور کیا ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ یعنی اس شخص نے کیا کہا، مسلمان ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو۔ تو اس پر کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس جو ہے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور کیا تھا کہ وہ جمعے کا دن تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے جمعے کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جاؤں گا، اور جس چیز میں تم لوگ اختلاف کر رہے تھے، کیونکہ دو لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اور آبادکاری کیا ہے، یہ افضل عمل ہے، اور تیسرے نے کہا کہ نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل ہے ان کاموں سے۔ تو اب یہ جو اختلاف چل رہا تھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گا۔ تو اس موقع پر جو ہے پھر یہ آیت نازل کی گئی اور اس میں یہ بات بہت کلیئر کر دی گئی کہ، اور مشرکین کو بھی یہ بات بہت کلیئرلی میسج دے دیا گیا کہ شرک کے ساتھ اگر تم یہ بڑے بڑے نیکی کے کام بھی کرو گے تو یہ کیا ہے، ان کا مقابلہ نہیں تم کر سکتے، کہ وہ شخص جو کہ ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور پھر اس نے اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ جد و جہد کی، تو یہ کام جو ہے اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی کیا ہے کہ کام جو ہے کون سا قابل قبول ہوگا، جو کہ ایمان کے ساتھ کیا گیا ہوگا۔ یعنی مشرکین کو یہ میسج دیا گیا کہ ایمان کے بغیر یہ کام جو ہیں یہ بڑے نہیں ہیں، یہ کام کب بڑے بنیں گے، جب کہ ایمان کے ساتھ کیے جائیں گے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ چیز کلیئر میسج دیا گیا کہ وہ جو ہے اس طرح کے، کیونکہ بیسیکلی کیا تھا کہ مشرکین جو ہے نا ان کاموں کو کرتے تو تھے کہ بھئی کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، انہیں کپڑا وغیرہ مہیا کرتے تھے، انہیں کھانا دیتے تھے اور ان کی خوب خوب خدمت کرتے تھے،
تو یہ سب کاموں کو جو ہے نا اپنے لیے بڑی فخر کی بات بھی سمجھتے تھے. اور فخر کس طرح سے سمجھتے تھے کہ ہم یہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام ایسے ہیں جو کہ بڑے ایویڈنٹ ہیں، یعنی بہت ہی ویزیبل ہیں، کہ جو بھی کوئی کر رہا ہے نا تو سب کی نظروں میں آ جائے گا کہ فلاں جو ہے نا یہ کر رہا ہے کہ جی حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، یہ حاجیوں کو جو ہے اس طرح سے خیال رکھ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ وہ کام ہے جو کہ سب کی نظر میں آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا بندہ یہ فلاں نیکی کا کام کر رہا ہے. تو بیسیکلی مسلمانوں کو بھی یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس طرح کی جو کچھ نمائشی نیکیاں ہیں نا، ان سے زیادہ بڑھ کر کون سا افضل عمل ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگایا جائے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں کچھ احادیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا یہ جو ہے کتنا افضل عمل ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ کسی شخص نے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے جو ہے کوئی ایسا عمل بتائیے جو کہ جہاد کے ایکول ہو، یعنی مجھے جہاد نہ کرنا پڑے، یعنی اسی کے برابر مجھے کوئی عمل بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، جہاد کرنا ہی ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اور اس میں کیا کہا گیا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، ڈیلے نہ کرنا، بلکہ جو نماز کا صحیح وقت ہے اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنا. اور پھر اس سے پوچھا کہ اس سے نیکسٹ کیا ہے، کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ یہ جو جہاد سے پہلے بھی جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں نا، یہ بھی کچھ کرنا آسان نہیں ہے. نماز کو وقت پر صحیح طور پر ادا کرنا یہ بھی کیا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان نماز ادا تو کر لیتا ہے لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو آخری وقت میں لے جاتے ہیں. اچھا یہ کر لیں، اچھا یہ کر لیں، اچھا یہ کر لیں، کرتے کرتے ہم نماز کو اس کے آخری ٹائم میں لے جاتے ہیں. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے کہ والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ان میں ان کے رویوں میں بھی بہت تبدیلی آ جاتی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، انسان کی طاقت جو ہے کم ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ جو انسان اپنی زندگی کو انجوائے کر چکا ہوتا ہے فل طاقت اور انرجی کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ، جب آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں میں ڈکلائن آتا ہے، اس کی اتھارٹی اس سے نکل رہی ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کا جسم، اس کی طاقت جو ہے جواب دے رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں جا کر انسان کیا ہوتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے چیزیں جو ہے نا اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور اس جو کیونکہ یہ ایک نیگیٹو چینج ہوتی ہے، اور نیگیٹو چینج کو ولنگلی ایکسیپٹ کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسے میں جو ہے نا بچوں کے لیے اور زیادہ آزمائش بن جاتی ہے کہ اب انہیں ہر حال میں ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. اور پھر کیا ہے کہ تیسرے نمبر پر کیا کہا گیا کہ جہاد کی بات کی گئی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جہاد جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ اس طرح کی نمائشی نیکیاں جو ہے نا ان کی برابری نہیں کر سکتا. بیسیکلی اگر دیکھا جائے یعنی کیا کہا گیا کہ مثلا کیا ہے کہ ایک شخص ویسے تو یعنی کیا ہے کہ اپنی زندگی میں بہت یعنی کیا ہے کہ باقی نیکیوں کی طرف اتنا فوکس نہیں ہے، لیکن کیا کرتا ہے کہ رمضان آئے تو مساجد میں خوب جو ہے نا افطاریوں کا انتظام کر دے. تو اب یہ کیا ہے، تو یہ چیز یعنی اب وہ یہ سال میں ایک بار جو ہے، یعنی ساری زندگی وہ اپنے رب کی طرف نہیں آتا، لیکن رمضان میں کیا کرتا ہے
کہ خوب خوب افطاریوں کا انتظام کر دیتا ہے، اور وہ یہ کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا، اب پورا سال مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سوچ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا بس ہم نے یہ ایک بڑا کام کر لیا، بہت بڑی نیکی کما لی، اب یہ انف ہے، اب مجھے اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ وہاں پہ ہم نے حدیث میں بھی دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا مسلمان، کہ میں بس حاجیوں کو پانی پلا دوں، اس کے بعد میں کچھ نہ بھی کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ رویہ ہمیں آج بھی نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اچھا رمضان میں جو ہے غریبوں میں آٹا تقسیم کر دینا، یعنی ساری سال جو ہے آپ کوئی نیکی نہیں کر رہے، اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر کچھ نہیں کر رہے، لیکن کیا ہے کہ سال میں ایک بار غریبوں میں آٹا تقسیم کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، یہ اب انف ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ مسجد میں پنکھا لگوا دینا، اب یہ ساری کیا ہے، کچھ ظاہری اور آسان سی اور نمائشی سی نیکیوں میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا، ان کاموں میں انسان بڑا ویزیبل ہو جاتا ہے، بہت سامنے آ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ نیکیاں جو بڑی آسانی سے انسان کر لیتا ہے، تو ان کا مقابلہ جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ سے نہیں ہو سکتا۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے کہ اس میں انسان کو اپنا آپ لگانا ہے۔ وہ نیکی کیسی ہے کہ جس میں اس کو قربانی دینی پڑے گی، یعنی کیا ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کہ انسان کو اس میں کچھ دینا نہیں پڑتا، بہت آسانی سے وہ ان کو کر جاتا ہے۔ لیکن جہاد کیا ہے کہ خوب خوب کوشش، اس کی جان بھی لگ رہی ہے، اس کا مال بھی لگ رہا ہے، اس کی انرجی بھی لگ رہی ہے، سب کچھ اس میں لگ رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کو کچھ دینا پڑ رہا ہے، قربان کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں کمپیریزن بتایا گیا کہ ٹھیک ہے، اب یہ چیز نہیں ہے کہ بھی لوگوں کے افطار کرانا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اپنی جگہ وہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کام کا مقابلہ جو ہے نا اس شخص کے کام کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ کے راستے میں سارا سال اپنے آپ کو کھپاتا ہے، سارا سال اپنی جان کو لگاتا ہے، سارا سال جو ہے اپنے وقت کو لگاتا ہے، اپنے مال کو لگاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ سال میں ایک بار آپ افطاریاں کرا دیں تو یہ کیا ہے اس شخص کے جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے اس کے عمل کے برابر ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ الذین، وہ لوگ جو آمنو، اچھا ایک اور چیز بھی ہے اس میں کہ جیسے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سال میں ایک بار کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی بڑی سی دین کی مجلس جو ہے نا وہ منعقد کروا لیتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک دینی مجلس اپنے گھر میں کرا لی، سال میں ایک بار کرا لی، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ بس الحمدللہ بہت بڑا ہم نے نیکی کا کام کر لیا، اب یہ کافی ہو گیا، اب اس کے علاوہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی انہوں نے، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظموا زیادہ بڑے ہیں، درجتاً درجہ میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم ان کا پروردگار، برحمتن رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، وردوان اور خوشنودی کی، وجناتن اور جنتوں کی، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم دائمی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، ان اللہ بے شک اللہ، عندہ اس کے ہاں، اجر اجر ہے، عظیم بڑا۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو کچھ ویزیبل سی نمائشی نیکیاں کر کے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے تو اس پر اس کو سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل جو نیکی ہے نا وہ نیکیاں جس سے کہ انسان کو بلند درجات ملتے ہیں، جس سے کہ اس کو اس کے جنت میں درجات جو ہیں وہ ہائر ہوں گے، ان نیکیوں پر جو ہے اس کو فوکسڈ ہونا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ۔ کیسے جہاد کیا؟ بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے، یعنی اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگایا، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اور کیا ہے کہ اپنی جان کو، اپنی طاقت کو بھی لگایا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعظم درجتاً، ان لوگوں کے درجات کیا ہیں؟
بلند ہوں گے، بہت بڑے بڑے درجات پر ہوں گے، بہت بڑے بڑے درجات جو ہیں ان کو حاصل ہوں گے. کہاں؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اور کیا ہے کہ ان کے لیے کامیابی جو ہے نا اس کو گارنٹی کر دیا گیا کہ ایسے لوگ کیا ہیں؟ فائزون، کامیاب ہیں. اور یہیں تک نہیں کہا گیا بلکہ ان کو جو ہے رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی جنت، اور جنت کے ساتھ ساتھ اس کی جو نعمتیں جو کہ دائمی نعمتیں ہیں ان کی بھی یہاں پر ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اتنا کچھ ان کو جو ہے بدلے میں دیا جائے گا. اور یہ وہاں پر کیسے رہیں گے؟ جنت میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے. وہاں کی نعمتیں بھی دائمی ہوں گی اور وہاں ان کا رہنا بھی دائمی ہوگا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ جو ایک ڈفرنس بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان ہے جو نیکی کے کام کرتا ہے، تو اس نیکی کے کام کو کرنے میں وہ کب کب کرتا ہے کہ یعنی وہ نیکی جو ہے نا اس کے لیے بیسیکلی اس کو کچھ اپنا آپ دینا نہیں پڑتا، کچھ قربان نہیں کرنا پڑ رہا، بڑی آسانی سے اپنے کمفرٹ زون میں رہتے رہتے جو ہے وہ اس نیکی کو کر جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ شخص اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو کہ کیا کر رہا ہے کہ صرف اس حد تک نہیں رہتا، صرف نیکی جو ہے اپنے فرائض اور اپنی نیکیاں جو ہے نا صرف تب تک نہیں کرتا کہ جب تک وہ آرام آرام سے آسانی سے کرتا ہے تو کرے، نہیں، وہ اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے قربانی کی سطح پر دین کو لیتا ہے اور دین کی خاطر جو ہے اپنا مال، اپنی جان اور اپنی صلاحیت لگاتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ اب اگر ہم اس طرح سے مثال لیں کہ ایک شخص ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں نے حج بھی کر لیا. یعنی یہ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر اپنی نیکیاں، یہ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر کیا ہے کہ اپنے لیے اس نے نیکیاں کر لیں. لیکن یہاں پر جو اعظم درجتاً، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ جو کہ بلند درجات پر ہوں گے، وہ صرف اس حد تک نہیں رہتے کہ بس اپنی نمازیں پڑھ لیں، اپنے روزے رکھ لیے، اپنی زکوٰۃ دے دی، اپنا حج کر لیا، صرف یہاں تک نہیں رہتے، بلکہ کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر، کیونکہ دیکھیں یہ چیز تو جو ہے نا جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم پر فرض ہے، اس کو تو ہم نے ہر صورت کرنا ہی ہے، اس کو کیے بنا تو یعنی چارہ ہی نہیں ہے کوئی، تو یہ تو ہم نے ہر صورت کرنا ہے. ان فرائض کے علاوہ بھی نیکی کے کام ہیں، تو ان نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے انسان کو ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے، اور اسپیشلی وہ کام جو کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہو، جو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہے، تو اس میں کیا ہے کہ انسان کو ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنی پڑے گی. اور ایکسٹرا ایفرٹ کیسے ڈالے گا؟ جب وہ اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلے گا، کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم پر فرض کر دی گئیں. کیوں فرض کر دی گئیں؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی عام زندگی کی روٹین کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جاری رکھ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز ایسے نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنا کاروبار یا اپنی تجارت کو چھوڑے گا، یا یہ کہ اپنی جاب کو چھوڑے گا، یا یہ کہ اپنی نیند کو قربان کرے گا ساری رات کی، اور پھر کہیں جا کر وہ اس قابل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے 5 نمازیں پوری کر سکے. نہیں، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے زندگی میں ساتھ چلتے چلتے جو ہے یہ چیزیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ فرائض کیا ہے کہ جو کہ آسانی سے آپ اپنی زندگی کے باقی کاموں کے ساتھ ان کو لے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اسپیشلی کیا ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا، کہ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اس جو نارمل لیول تھا اس سے نکل کر باہر آئے. اور پھر کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس سے ہٹ کر جب انسان نیکی کے کام کرے گا، یہ نماز روزے سے ہٹ کر جب انسان نیکی کے کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا. نماز روزہ کیا ہے؟ یہ انسان اپنے کمفرٹ زون میں رہتے رہتے کرتا ہے، اس کے لیے اس کو کچھ خاص قربان نہیں کرنا پڑتا، کچھ خاص ایفرٹ نہیں ڈالنی پڑتی. لیکن اس سے نکل کر جب وہ ایکسٹرا نیکی کے کام، دین کی خدمت کرے گا تو اسے اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا، اسے قربانی دینی پڑے گی، اس کے بغیر وہ نیکی کے ان اعلیٰ کاموں کو کر نہیں سکتا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد، جہاد کیا ہے کہ پوری کوشش ڈال دینا، یعنی ایسا کام کرنا
کہ جس میں کہ آپ کو اپنی پوری طاقت لگانی پڑتی ہے، اپنی پوری انرجی لگانی پڑتی ہے، اپنی ذات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی جسے کہتے ہیں کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے جسم پر بھی اس کا اپنا حق ہوتا ہے، اور اپنے جسم کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی اسے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور اسے وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی قربانی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا جو ذاتی وقت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کی خاطر ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ اپنے شوہر کے وقت میں کمی نہیں کریں گے، آپ اپنے بچوں کے وقت میں کمی نہیں کریں گے، آپ اپنے ماں باپ کے وقت میں کمی نہیں کریں گے، ان تمام کا حق ادا کریں گے. لیکن جب آپ ایکسٹرا اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر کچھ کریں گے تو آپ کو کمی کہاں کرنی پڑے گی؟ اپنی ذات میں کمی کرنا پڑے گی، اپنی نیند کو، اپنے وقت کو قربان کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کر جو ہے آپ کیا ہے کہ جاہدو فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ کر سکیں گے. لیکن سبحان اللہ، جب انسان اس چیز کو کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے، اپنے مال کو بھی دیتا ہے، اپنی جان کو بھی دیتا ہے، تو وہ رائے گاہ نہیں جاتی. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اعظم درجتاً، بہت ہی بلند درجات ہیں. اور یہاں پر جو ہے جیسے کہ یہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، سبحان اللہ، یعنی اور اس کے بارے میں کیا ایک حدیث آتی ہے جو کہ بڑی زبردست ہے. جب بھی انسان اس کو یعنی پڑھتے ہیں تو بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ایک انسان میں موٹیویشن ہوتی ہے کہ اچھا مجھے بھی اس لیول پہ جانا چاہیے، مجھے بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ کیا آتا ہے حدیث میں، اس کا مفہوم ہے کہ جب قیامت کے روز جو ہے یعنی سب حساب کتاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کو جنت میں ڈال دیں گے اور جہنمی جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے. اب جنتی جو ہے نا جنت کو پا کر بہت بہت زیادہ خوش ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے. اور کیا ہے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، آپ نے تو پہلے ہی یعنی ہمیں اتنا زیادہ دے دیا کہ ہم تو اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. یعنی بیسیکلی میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، حدیث ابھی میرے سامنے نہیں ہے. تو کیا ہے کہ یعنی وہ کہیں گے کہ ہمیں تو آلریڈی یعنی ہم بے پناہ خوش ہیں، کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے یہ سوال کریں گے کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو پھر آگے سے جو ہے وہ جنتی یہی جواب دیں گے. اور فائنلی جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر کیا کہیں گے کہ اب جو ہے نا میں اس سے بھی بڑھ کر تمہیں چیز دوں گا. وہ کیا ہے کہ آج میں نے تمہیں اپنی رضوان دے دی، یعنی میں نے تمہیں اپنی رضا آج دے دی کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور آئندہ کبھی بھی اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضوان کا مل جانا، اس کی رضا کا مل جانا کسی بھی مومن کے لیے جو ہے نا اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی. کیونکہ بیسیکلی جو کوئی مومن ہے نا اس کو اس دنیا میں یہ فکر بڑی کھائے رکھتی ہے، ہائے میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. ہمیشہ وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، پتہ نہیں ابھی بھی میرا رب مجھ سے راضی ہوا یا کہ نہیں ہوا. کچھ بھی اس سے غلط ہو جائے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. یعنی یہ ساری زندگی جو ہے نا وہ اس فکر میں گزار دیتا ہے. تو سبحان اللہ، اور اسی فکر کی وجہ سے وہ دنیا کی بہت ساری انجوائمنٹس جو ہے نا ان کو وہ انجوائے نہیں کر پاتا، صرف اسی فکر میں کہ پتہ نہیں اس کام سے میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں وہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی کیا ہے کہ اس فکر کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتا. تو وہاں جب وہ جائے گا، کیونکہ یہاں اس نے اتنا خیال رکھا، اپنے رب کی خاطر وہ سب کچھ کیا، تو کیا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی اس فکر جو ہے نا اس کو ختم کر دیں گے، اس فکر سے اس کو آزاد کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی رضا دے دیں گے. کیونکہ یقین کریں کہ فکر کے ساتھ انسان کے ارد گرد جتنی بھی نعمتیں ہوں ان کو انسان جو ہے نا انجوائے نہیں کر سکتا. انسان ٹینشن میں ہو، سامنے اتنے کھانے پڑے ہوں تو کسی کھانے کو دل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم ٹینشن میں ہیں، فکر میں ہیں. تو بیسیکلی جنتی جو ہے نا ان کے لیے جنت کیسے پرفیکٹ بنا دی جائے گی کہ وہ اس چیز کی فکر سے بھی آزاد ہو جائیں گے کہ اب ہمارا رب ہم سے کبھی ناراض بھی ہوگا. ہمیشہ کی رضا، ہمیشہ کی رضوان جو ہے نا ان کو دے دی جائے گی. اور پھر کیا ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ بھی کیسی ہیں؟ نعیم مقیم، دائمی نعمتیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جو ہیں ان کو دی جائیں گی. اور یہ چیز بھی یعنی بڑی امپورٹنٹ ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ نعمتوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے
اور کیا ہے کہ دنیا کی چیزیں ہمیں کیا نظر آتی ہیں کہ جتنی بھی آپ پائیدار لے لیں لیکن فائنلی وہ کیا ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اب کوئی چیز بہت پسند ہو، انسان بڑی سنبھال سنبھال کر رکھتا رہتا ہے، لیکن ایونچولی کیا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اتنی محبت ہوتی ہے اس چیز سے، لیکن کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے اور انسان بڑا دکھی ہو جاتا ہے، ہو یہ چیز مجھے بڑی پیاری تھی اور اس میں ایسے ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ اٹرنل نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، اور یہ چیز انسان کو دکھی کرتی ہے. تو وہاں جنت میں کیا ہے؟ اچھا، دنیا میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائمز انسان کے پاس نعمتیں تو ہیں اور ساری چیزیں اپنی بڑی اچھی حالت میں ہوتی ہیں، لیکن خود شخص جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی اسے اتنا موقع ہی نہیں ملتا، سارا زندگی وہ نعمتوں کو اکٹھا کرنے میں لگا دیتا ہے اور انجوائے کرنے کے ٹائم پہ یا تو بیمار ہو گیا یا پھر اس دنیا سے چلا گیا. تو بیسیکلی اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ ان نعمتوں کو جو ہے نا بھرپور طریقے سے ان کو استعمال کر سکے اور ان کو انجوائے کر سکے. تو جنت میں جو ہے نا یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی. انسان کو کیا کہا گیا کہ وہاں کی نعمتیں کیا ہیں؟ دائمی ہیں، مقیم ہیں، ہمیشہ رہیں گے. انسان کو قطعاً فکر نہیں ہوگی ہو یہ کم ہو گیا، یہ ادھر سے کم ہو گیا، یا یہ ایسے ہو گیا، یا یہ ایسے ہو گیا. اور کیا ہے کہ خود انسان بھی کیا ہے وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اگر نعمتیں دائمی ہیں تو ان کو استعمال کرنے والے لوگ بھی پھر دائمی ہی ہونے چاہیے، ہمیشگی ہی ان میں ہونی چاہیے. اور یہ چیز کہہ کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یعنی بیسیکلی ایمان والوں کو ایک فکر سے آزاد کر دیا اور خوشخبری دے دی کہ جنت بھی ہوگی، نعمتیں بھی ہوں گی، اور کیا ہے کہ نعمتیں دائمی ہیں اور نعمتوں کو انجوائے کرنے والے بھی کیا ہیں، دائمی ہی ہوں گے. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے ایک چیز بتائی گئی ہے کہ بھئی وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ایکسٹرا ایفرٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ٹیمپریری ہیں، اور جو جنت ہے، جنت کیا ہے، وہ ہمیشگی کی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ یوجولی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو چیزیں ایور لاسٹنگ ہیں، جن میں ہمیشگی ہے، تو انسان کی زیادہ اٹیچمنٹ اور ایفیلیشن بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک چیز جو ٹیمپرری ہے تو اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو کھپانا بھی نہیں چاہیے، اور اس چیز کے ساتھ انسان کی بہت زیادہ ایفیلیشن بھی نہیں ہونی چاہیے، اٹیچمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہوتا یہی ہے ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا دنیا کی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا ہماری بہت بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ایفیلیشن ہو جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے نا، دنیا کی چیزیں یہ ڈیزرو نہیں کرتی بیسیکلی، یعنی یہ ورتھ نہیں کرتا. اٹیچمنٹ ہونے کو تو ہو جائے، کیا نقصان ہے، لیکن اگر سوچا جائے کہ دنیا کی چیزیں جو ہے نا یہ ورتھ نہیں کرتی، اس قابل یہ ہے نہیں کہ انسان ان کے ساتھ جو ہے نا اپنی گہری اٹیچمنٹ کر لے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ اٹیچ کر لے. اور کیونکہ فائنلی ان چیزوں نے اینڈ ہو جانا ہے، اینڈ نہیں ہوں گی تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گی، آؤٹ آف فیشن ہو جائیں گی. تو بیسیکلی ان میں قرار نہیں ہے، ان میں جو ہے نا ان میں دائمی نہیں ہے یہ چیزیں. اور یہ چیز جو ہے، اور اب یہاں پہ اسٹرگل کی بھی بات ہوئی، اٹیچمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ بھی دنیا کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے جو کہ ٹیمپرری ہے، اور ہماری اسٹرگل بھی دنیا ہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہے، ٹیمپرری ہے. اور یہ چیز ایسے ہی ہے کہ یہ چیز ورتھ کیوں نہیں کرتی، اور ایکچولی اگر سوچا جائے تو یہ بیوقوفی پر مبنی بات ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے منسلک کر لے، بہت زیادہ اپنا تعلق، یعنی اٹیچمنٹ کیا کہ یعنی بہت بہت آپ کی انوالومنٹ جو ہے نا دنیا میں ہو جائے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ انسان کسی ہوٹل میں جائے کچھ عرصے کے لیے اسٹے کرنے کے لیے، فار ایگزامپل 1 ہفتہ ہے یا 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینہ، جتنا بھی ہے، ہوٹل ہوٹل ہی ہے، اس کا گھر نہیں ہے. تو وہاں کیا ہے، ٹیمپرری اسٹے ہے. اب وہ شخص جائے اور وہاں جا کر کہے کہ اچھا یہ تو مجھے اس کی جو ہے نا کچھ انٹیریئر اپنے کمرے کا پسند نہیں آ رہا، چلو میں کوئی اچھا سا پینٹ ڈھونڈ کے لاتا ہوں. اچھا اب اس کو پینٹ جو ہے نا دوبارہ سے ہونا چاہیے، یہ کلر ہونا چاہیے. اچھا یہ فرنیچر مجھے اس کمرے کا کچھ پسند نہیں آ رہا. اب وہ جا رہا ہے، ٹائم لگا رہا ہے، سب سیٹ اپ کر رہا ہے. ٹوٹلی اس نے اپنے کمرے کو جو ہے نا
وہ نیو کر لیا, اس پہ ساری طاقت بھی لگا دی, ساری انرجی بھی لگا دی, اور پتہ کیا چلا کہ جتنی دیر میں وہ سیٹ اپ اس نے کیا اتنی دیر میں اس کا جانے کا ٹائم آ گیا. اب ایسے شخص کو کوئی بھی عقل مند انسان کیا کہے گا کہ یہ بیوقوف تھا کہ ایک ٹیمپرری اس کا سٹے تھا جس پر وہ اتنی جان لگا کے آ گیا, اپنی طاقت, اپنی انرجی, اپنا مال سب اس میں لگا کے آ گیا, اور لگانے کے بعد جب اس کو اگر تھوڑا بہت ٹائم بھی ملا وہاں رہنے کا تو اس کے بعد اس کی ایفیلیشن بہت زیادہ ہو گئی. اب جب وہ واپس آ رہا ہے تو رو رہا ہے, ہائے مجھے تو اپنے بیڈ کے بغیر نیند نہیں آئے گی, ہائے مجھے تو وہی پلو چاہیے جس پہ میں 1 مہینہ سویا. تو اس شخص کو کوئی کیا کہے گا کہ یہ شخص بیوقوف تھا, 1 مہینے کے لیے گیا, ٹیمپرری گیا, وہاں کی چیزیں ٹیمپرری تھیں, لیکن حد سے زیادہ اپنے آپ کو اس میں وہ انوالو کر کے آ گیا. اب یہ اگزامپل کو ہم خود اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اگر ہم اس طرح سے بیہیو کریں گے تو ہم اپنے آپ کو لازم بیوقوف کہیں گے کہ ہم اس طرح سے ہوٹل کے ایک کمرے پر جو ہے نا اتنا کچھ لگا کے آ جائیں اور اس کے ساتھ اتنی زیادہ ایفیلیشن جو ہے وہ چھوڑ کے آ جائیں. ہوتا کیا ہے کہ انسان جاتا ہے, سٹے کرتا ہے اور وہاں سے نکل کے آ جاتا ہے, اس کے بعد ہم واپس آ کے یاد تو نہیں کرتے آئے کتنا مزہ آ رہا تھا وہاں پہ یہ تھا. نہیں, ہوٹل ہی ہوتا ہے, آ کے آپ اس کو یاد نہیں کرتے. کیوں نہیں یاد کرتے؟ کیونکہ آپ کی ایفیلیشن نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں کچھ دیر کے لیے ہیں, ان چیزوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اٹیچ بھی نہیں کرتے. تو یہی چیز جو ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اب یہاں پر جہاد کی بھی بات ہوئی. اب ہم جو ہے انسان کیا کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کر لی اور دنیا کو کیا سمجھا کہ شاید ہم یہاں بہت دیر کے لیے ہیں. اب جب دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہی مین چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اللہ کے راستے میں کچھ ایکسٹرا ایفرٹ لگانے سے روکتی ہیں. یہ دنیا کے رشتے, دنیا کی چیزیں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مین فیکٹر ہیں جو کہ انسان کو اللہ کے راستے میں آنے سے روکتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اعلیٰ درجات سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. لیکن حقیقت دیکھی جائے تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں. انسان کو کس چیز کے لیے سٹرگل کرنا چاہیے؟ یعنی دنیا میں دیکھیں, ہم نے کوئی چیز خریدنی ہو تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے, اچھا اس کی جو ہے نا گارنٹی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, اچھا یہ جو ہے نا زیادہ پائیدار ہونی چاہیے چیز, یہ زیادہ جو ہے نا لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے. یعنی دنیا میں بھی ہم کوئی چیز ہم نے خریدنی ہو تو ہم اس کے لیے اتنی سرچ کریں گے, دیکھیں گے اور چاہیں گے کہ ہمارے پاس جو چیز آئے تو ہم وہ کیا ہو, زیادہ دیر تک ہمارے پاس رہ سکے. تو اس کے لیے ہمیں اب اتنی اچھی چیز خریدنے کے لیے ہمیں خوب سرچ کرنی پڑتی ہے, خوب دیکھنا پڑتا ہے, خوب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ. فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ چیز جو ہے نا یہ لانگ لاسٹنگ ہے, اس کو لے لیں. چاہے اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے پیسے زیادہ ڈالنے پڑیں گے, ہم کہیں گے نہیں ابھی تھوڑا سا زیادہ ڈال دو, یہ چیز زیادہ دیر چلے گی, اس کو ہم پریفر کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے دنیا کی اور آخرت کی, ہمیں صاف پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم کرتے کیا ہیں کہ دنیا میں ہم زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ یہ ٹیمپرری ہے, عارضی ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں ہم ایسے نہیں کرتے. ایک جو چیز ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک کی 1 سال کی گارنٹی ہے اور ایک کی 10 سال کی ہے, اور ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ 1 سال والی کی پرائس بھی زیادہ ہو, ہم کہیں نہیں ہم نے یہی لینی ہے, یہ 1 سال کی گارنٹی کی چیز جو ہے ہم زیادہ پرائس میں گھر لے کر آ جائیں. ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. یعنی دنیاوی معاملات میں ہم خوب عقل استعمال کرتے ہیں, لیکن جب بات ہوتی ہے دنیا اور آخرت کی تب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ڈیزرو کرتی ہے آخرت وہ ہم کس کو دے دیتے ہیں؟ دنیا کو دے دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اور یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو جنت مل رہی ہے, جنت کی خوشخبریاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی رضوان ہے, اور ہمیشگی کی جو نعمتیں ہیں, یہ سب کن کے لیے ہیں؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہ 3 کاموں کو کرنا پڑے گا. ایمان لانا پڑے گا, ہجرت کرنی پڑے گی. اور جیسے ہم نے ہجرت کو پڑھا تھا کہ اگر ہم اپنے لیے لیں تو ہجرت کیا ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گناہوں سے نافرمانی سے فرما برداری کی طرف جانا بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے. نافرمانی سے فرما برداری کی طرف جانا کیا ہے؟ یہ بھی
ہجرت میں آ جاتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے؟ ایمان لانا، ہجرت کرنا اور اللہ کے راستے میں اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر جو ہے خاص دین کی مدد کرنا، دین کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا، ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنا، اپنا وقت دینا، اپنی انرجی دینا، اپنی صلاحیت دینا. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے اعظم درجتاً عند اللہ. ایسے لوگوں کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت ہی بڑے درجات ہیں. اور دنیا میں کیا کرتے ہیں ہم کبھی بھی جو ہے نا منیمم پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز میں ہمیں جو ہے نا بیسٹ کوالٹی اور بیسٹ چیز چاہیے، ہمیں ہائر سے ہائر چیز چاہیے. لیکن جب جنت کا معاملہ آتا ہے تو ہم جو ہے اس میں ہم سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اس میں. اور وہ کیسے سیٹسفیکشن ہمیں پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ہم ایفرٹس نہیں لگا رہے ہوتے. کیونکہ اعلیٰ درجہ، جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنی آپ محنت کریں گے اتنی ہی اعلیٰ درجات تک پہنچیں گے. اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ یہاں پر مال کی بھی بات ہوئی کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، تو اس میں بھی کیا ہے کہ انسان کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا، یعنی بہت ساری ہمیں ایسی اسلامک آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں جو کہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرتی ہیں. تو وہاں پر اپنا مال جو ہے نا وہ ضرور لگانا چاہیے، وہاں پر ڈونیشن جو ہے نا ضرور دینی چاہیے. اور یہ سوچ کر دینی چاہیے، یعنی اس میں بھی ہم اپنے دل کو کیسے کھلا کر سکتے ہیں، کیا سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی اکاؤنٹ سے باہر نہیں جا رہے ہمارے پیسے. یہ جو ہم ڈونیٹ کریں گے، یہ ٹرانزیکشن کیسے ہے؟ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں. دوسرا اکاؤنٹ بھی کیا ہے؟ ہمارا اپنا ہی ہے، جہاں وہ جا کر ڈپازٹ ہو رہا ہے. بیسیکلی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جب ہم مال کو لگائیں گے تو بیسیکلی وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پیسے اپنے ایک اکاؤنٹ سے نکال کر اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیے. اور سبحان اللہ وہ اکاؤنٹ ایسا ہے جس پہ خوب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نفع لگا دیتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بیسیکلی ان پیسوں کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پیسے جو ہیں ہمارے اکاؤنٹ سے نکل گئے، بلکہ کیا ہے، وہ ہم نے اپنے ہی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. اور جبکہ اگر انسان شیطان کے راستے میں پیسے خرچ کرتا ہے، شیطان کے راستے میں کیا کہ گناہ کے کاموں میں پیسے خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، نمائش کے لیے پیسے خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ سراسر نقصان ہے. یہ وہ پیسے ہیں جو کہ انسان کے اکاؤنٹ میں سے نکلتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے ہائے پیسے نکل گئے. اور جب ہم گناہ کے کاموں میں اور یہ کہ لگژری پر اور یہ کہ اسراف پر، فضول خرچی پر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہمیں یہ فیلنگز نہیں آتی، تب ہمیں نہیں لگتا کہ وہ پیسے نکل گئے. پیسے نکلنے کی فیلنگز کب آتی ہیں؟ جب ہم فی سبیل اللہ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو ایسے میں بھی کیا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پیسے نکلے نہیں ہیں، یہ تو بس ہمارے دو اکاؤنٹ ہیں، ایک سے نکلے اور دوسرے میں ہم نے ڈال دی ہیں، یہ کہیں ضائع نہیں ہوئے، یہ کہیں پر گم نہیں ہوئے. اور پھر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان اگر استحبوا وہ پسند کریں، الکفر کفر کو، علی الایمانی ایمان کے مقابلے پر، ومن اور جو یتولہم دوستی رکھے گا ان سے، منکم تم میں سے، فاولئک پس وہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں. اب یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے، مومنوں سے یہ خطاب ہے اور مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے وہ باپ دادا یا بھائی جو کہ ابھی بھی کفر پر ہیں، ان کے ساتھ تم جو ہے گہری دوستی نہ رکھو. بیسیکلی دیکھیں وہاں مکہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں، وہاں کے حالات کیا تھے کہ ایک فیملی میں سے کیا تھا کہ جو ہے کچھ لوگ شرک پر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو اب وہاں پر جو مسلمان ہو گئے ہیں، اب ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا جو ہے اپنے جو ان کے باپ دادا یا بہن بھائی جو بھی ابھی شرک پر ہیں اور انہوں نے شرک کو جو ہے پریفر کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری جو ہے ان کو اپنا اولیاء یعنی اپنا گہرا اور دلی دوست نہ بناؤ. اور یہ چیز کس طرح سے منع کی جا رہی ہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تم تعلقات ہی نہیں رکھ سکتے، یا پھر یہ کہ بالکل تم کو قطع تعلق کرنا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ گہری دوستی، یعنی کیا ہے کہ جب دونوں میں سے ایک طرف تمہارے یہ شرک کیا رشتے ہیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کا دین ہے، جب دونوں آپشنز تمہارے سامنے آئیں تو تم کس کو پریفر کرو گے؟ اللہ اور اس کے دین کو. تب جو ہے اپنے ان رشتوں کو پریفر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رشتے کیا ہیں؟ وہ شرک پر ہیں، کفر پر ہیں. تو بیسیکلی لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، ایسے میں دو آپشنز آئیں اور اس نے جو ہے اپنی رشتہ داری کو دین پر پریفر کر دیا، وہ رشتہ داری کیا ہے؟ شرک پر ہے. تو ایسے میں کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر تم لوگ بھی انہی میں سے ہی ہو. اور یہ کیا ہے کہ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھیں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گئی تھیں اور ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی شرک پر تھیں. تو ایک بار وہ ان کے پاس آئیں، تو اب حضرت اسما جو ہے نا وہ بڑی کنفیوز تھیں کہ اب ان کو اپنی والدہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ان کو اپنے گھر میں بلانا چاہیے، ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے آصلی وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا کہ ان کی والدہ جو ہیں اس طرح سے آئی ہیں ان کے پاس، تو ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو آصلی وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، انہیں لے کر آؤ، کھانا کھلاؤ، انہیں رکھو، اور جو بھی جس طرح سے بھی تم ان کی مدد کر سکتی ہو کرو. لیکن ان چیزوں سے بیسیکلی منع نہیں کیا گیا. ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر جو مشرک رشتے سے ان سے بالکل قطع تعلق کروا دیا گیا ہو، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب دو آپشنز ہوں گی، ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف مشرک رشتے ہیں، تو وہاں پر اب مسلمان کا ایک امتحان ہے اس کی محبت کا کہ وہ رشتوں کی محبت میں ان رشتوں کو پریفر کرتا ہے یا کہ دین کو پریفر کرتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. اور پھر کیا ہے؟ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانا ہوں آباؤکم، باپ دادا تمہارے، و ابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، و اخوانکم، اور بھائی تمہارے، و ازواجکم، اور بیویاں تمہاری، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے، و اموالو، اور مال، اقترفتموہا، اور جو کمایا تم نے، و تجارتن، اور تجارت، تخشونا، تم ڈرتے ہو، کسادہا، اس کے بند ہونے سے، و مساکنو، اور مکانات، تردونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو، احبا، زیادہ محبوب ہیں، الیکم، تمہیں، من اللہ، اللہ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، و جہادن، اور جہاد سے، فی سبیلہ، اس کے راستے سے. اب یہاں پر بیسیکلی اسی پچھلی آیت کی کنٹینیوشن ہے کہ صاف بتا دیا گیا کہ دین کے مقابلے میں جو رشتے جو ہیں ابھی بھی کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، ان کو پریفر نہیں کیا جائے گا، اللہ اور اس کے دین کو پریفر کیا جائے گا. اور پھر آگے مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جو کہ خاص تم نے اپنی محنت سے کمائے، اور یہ کہ تمہاری تجارتیں جن کا کہ تمہیں مندہ ہونے کا ڈر ہے، یا پھر وہ جو گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، کیا یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، کیا یہ ساری چیزیں تمہیں احبا، کیا زیادہ پسند کرتے ہو تم ان چیزوں کو؟ یعنی ایک طرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے راستے میں اس کے دین کی خاطر جد و جہد کرنا ہے. ایک طرف یہ چیزیں ہیں اور دوسری طرف کون ہے؟ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے، تمہارا مال، اور تمہارے کاروبار، اور تمہارے گھر جن کو کہ تم پسند کرتے ہو. تو ان چیزوں کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے مقابلے میں، کیا تمہیں یہ ساری چیزیں پسند ہیں؟ اگر ایسا ہے فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ یہاں تک کہ اللہ جو ہے اپنا حکم بھیج دے. اور حکم کیا ہے؟ یعنی سزا کے میننگز میں ہے. بیسیکلی یہ فتربصوا جو ہے یہ ایک طرح سے وارننگ اور تھریٹ ہے کہ اگر تمہیں اللہ، رسول اور جہاد کے مقابلے میں یہ رشتے اور یہ دنیا، یہ مال، یہ گھر، کاروبار، ان ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، ان کو تم پریفر کرتے ہو، اور اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کو تم پیچھے ڈال دیتے ہو،
تو ایسے میں کیا ہے فتربصوا، پھر انتظار کرو، یہ وارننگ ہے۔ ایسی حالت میں پھر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا کیا، حتی یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے، یعنی ایسے میں پھر مسلمانوں پر جو ہے وہ سزا آئے گی۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جو ہے نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی جیسے کہ وہاں پر دیکھیں کہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ ضرورت تھی کہ مسلمان جو ہے دین کی خاطر ان تمام چیزوں کی قربانی دیں، اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے صرف اپنے نماز روزے کی حد تک نہیں رہے تھے، بلکہ کیا تھا کہ انہوں نے دین کو قائم کرنے، اس کو پھیلانے کے لیے بہت بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں، اپنے رشتوں کو بھی قربان کیا، اپنی مال کو بھی قربان کیا، اپنے گھر بار بھی چھوڑے، اپنی تجارتیں بھی چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے قربان کی تھیں۔ کیوں کی تھیں؟ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں لگا دی تھیں۔ اور یہ چیز کیا ہے کہ اگر مسلمان، اور یہ وہاں پر کیا تھا، وقت کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو ایسا کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پنشمنٹ آئے گی، عذاب آئے گا، اور یہ کس صورت میں آئے گا کہ مسلمان جو ہے ان کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ اور یہ چیز بھی جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اس میں کیا کہا گیا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم نکل نہیں سکو گے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے نا وہ دین کو پریفر نہیں کرتا، وہ کس کو پریفر کر رہا ہے، اپنی فیملی کو، اپنے باپ دادا، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنی فیملی، اپنا مال، اپنی تجارت، اپنے گھر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ایک مسلمان کے نزدیک کیا ہیں، بہت بہت زیادہ اہم ہے۔ اور کس چیز کو اس نے پیچھے کر رکھا ہے، اللہ کو اور اس کے دین کو۔ اور ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے کہ تم نکل نہیں سکو گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ایک طرح سے اگر سوچا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، ماں باپ کی نعمت ہے، بھائیوں کی نعمت ہے، شوہر کی نعمت ہے، بیوی کی نعمت ہے، بیٹوں کی نعمت ہے، گھر بار ہے، مال ہے، تجارت ہے، یہ ساری نعمتیں جو ہیں کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ تو یہ کتنا ظلم ہے کہ انسان جو ہے جس نے نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کو پا کر جو ہے اس دینے والی ہستی ہی کو پیچھے کر دے، اسی کو بھلا دے، اور پریفر کس کو کر رہا ہے؟ ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو۔ اور دی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ دینے والے ہی کو انسان جو ہے سیکنڈری کر دے اور ان چیزوں کی محبت میں جو ہے اپنے آپ کو زیادہ انوالو کر لے، تو بیسیکلی کیا ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اور ایسے میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے یہیں پر اینڈ ہوا۔ بیسیکلی یہ آیات جو ہیں اس میں ہمارے لیے بہت بہت زیادہ لرننگ پوائنٹس ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے نا ان تمام چیزوں کو سیکنڈری رکھنا چاہیے۔ اور جب انسان اللہ کے راستے میں نہیں کچھ کرتا تو پھر کیا ہے، حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر اپنا فیصلہ، اپنا حکم جو ہے نا وہ بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ وارننگ سٹائل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم جو ہے نا وہ کوئی نعمتوں کی صورت میں نہیں آ رہا، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، یعنی پھر اس ذلت کا اور رسوائی کا انتظار کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مسلمانوں پر آئے گی۔ تو چلیں انشاءاللہ گروپ جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔